الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. صدق اللہ العظیم. واجب التکریم حضرات علماء کرام، بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، میں نے سورہ قمر کی ایک چھوٹی سی آیت پڑھی. قرآن کی کوئی آیت چھوٹی نہیں ہوتی، اس لیے کہ یہ جس کا کلام ہے وہ اتنا بڑا ہے کہ جو لامحدود ہیں تو اس کی آیت چھوٹی کیسے ہو سکتی ہے. اس لیے ہمارے عرف کے اعتبار سے اس کو چھوٹی کہہ دیا جاتا ہے، ورنہ حقیقت میں قرآن کریم کی کوئی آیت چھوٹی نہیں ہوتی. ہمارے عرف کے اعتبار سے بعض سنتوں کو ہم چھوٹی سنت بول دیتے ہیں، ورنہ ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام رفع کو دیکھتے ہوئے کوئی سنت چھوٹی نہیں ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ دربار خداوندی میں اتنے بلند و بالا ہے کہ ان کی ادنا سی سنت بھی بہت بڑی ہوتی ہے. تو عرف کے اعتبار سے میں نے اس کو چھوٹی سی آیت کہہ دی ہے، ورنہ قرآن کریم کی کوئی آیت چھوٹی نہیں ہوتی. اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن کریم کو ذکر کے لیے آسان کر دیا. اللہ جل شانہ و امن والہ کے انتہائی کرم احسانات کے نیچے ہم دبے ہوئے ہیں. دنیا کا کوئی انسان چاہے وہ جس مذہب سے تعلق رکھتا ہو، اگر ذرا سا بھی دل رکھتا ہو تو اس صورت میں اس کو اپنے مالک کا احسان ماننا پڑے گا. مسلمان تو اپنی جگہ مانتے ہی ہے اللہ تعالیٰ کے احسانوں کو، لیکن دیگر مذاہب کے لوگ بھی اگر ذرہ برابر ان کو جو ہے احساس ہو اور ان کا دل ذرا سا بھی زندہ ہو تو ان کو اپنے مالک کا احسان ماننا پڑے گا. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ. اللہ نے نعمت واحد کا لفظ استعمال کیا، حالانکہ یہ مطلب نہیں ہے کہ عربی میں نعمت کی جمع نہیں آتی. نعمت کی جمع ڈکشنری میں اگر آپ دیکھو، لغت میں اگر آپ دیکھو تو اس کی جمع آتی ہے، اس کی جمع ہے نعما، بہت ساری نعمتیں. لیکن اللہ نے واحد کا بہووچن لفظ استعمال نہیں کیا اپنے گجراتی کے اعتبار سے، بلکہ ایک معنی کا لفظ استعمال کیا. تو نعمت واحد کا لفظ استعمال کیا، اس میں حکمت کیا ہے؟ حکمت اس بات کی یہ ہے، مفسرین فرماتے ہیں کہ خود ایک نعمت میں اتنی نعمت ہے کہ اس کو گن نہیں سکتے، تو پھر ساری نعمتوں کو تو تم کہاں گن سکو گے. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سانس کا جانا ایک نعمت ہے اور اس کا نکلنا ایک مستقل نعمت ہے. گویا سانس میں دو نعمتیں ہو گئی. اگر سانس نہ جائیں تو بھی موت واقع ہوتی ہے، اور سانس جا کر کے واپس نہ نکلے تو بھی موت واقع ہو جاتی ہے. تو ایک سانس کے لینے میں اللہ تعالیٰ نے دو نعمتیں رکھی ہے. تو آپ انداز لگائیں کہ حق تعالیٰ نے کتنی نعمتوں سے ہم کو نوازا ہے. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتاب التفسیر میں وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ کی تفسیر کرتے ہوئے لکھا کہ اللہ نے کھانے اور پینے کے لیے ایک ہی جگہ بنائی، لیکن بدن سے جب فضلات کے نکالنے کا وقت آیا تو دو راستے بنائے. ایک موتی نجاست کے لیے الگ بنایا، لکوڈ کے لیے الگ بنایا، پیشاب کے لیے الگ بنایا. سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب دونوں چیزوں کو داخل کرنے کے لیے ایک راستہ، تو خروج کے لیے، نکالنے کے لیے دو راستے کیوں بنائے؟ امام بخاری علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ خروج اور نکالنے کے لیے ایک راستہ بناتا تو پھر وہ تو موتی نجاست نکلنے کا راستہ ہوتا. ظاہر سی بات ہے کہ لکوڈ ہر وقت نکلتا رہتا، پیشاب ہر وقت نکلتا رہتا، اور انسان کبھی پاک نہیں ہو سکتا تھا. اور اللہ اپنے بندے کو پاک اور صاف ستھرا رکھنا چاہتے تھے، اس لیے اس نے دو راستے بنائے. وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ. کیا تم غور نہیں کرتے ہو؟ تمہاری باڈی میں خود اللہ کی وحدانیت اور اللہ کی توحید کے دلائل ہیں. ایک صاحب کی جو ہے آنکھ کا آپریشن ہوا اور یہاں ذرا سی ایک معمولی سی رگ کٹ گئی، جس کا نقصان یہ ہوا کہ یہ اوپر کی جو پلکیں ہیں
اس پلک کا ہلنا بند ہو گیا اور وہ سوتے ہیں تو بھی آنکھیں کھلی رہتی ہے، یہ پلک کبھی بند ہوتی ہی نہیں، بلکہ کوئی چاہے مار بھی دیں تو بھی یہ نیچے نہیں آتی، جس کو اللہ نے بڑی سینسیٹیو بنایا ہے کہ اگر یوں کوئی کرے اور یہ فوراً بند ہو جاتی ہے، لیکن اس کا سینسیٹیو پنا ختم ہو گیا۔ بہت معمولی سی رگ تھی، کہاں کٹ گئی ڈاکٹر کو بھی پتہ نہیں، لیکن اللہ نے اس کی سینسیٹیو کو یہاں ختم کر دیا۔ ایک ذرا سی رگ کے کٹ جانے پر کتنی بڑی دولت سے محروم ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم میری نعمتوں کو گننا چاہو تو تم گن نہیں سکتے ہو۔ تو ہم سب اللہ کی نعمتوں تلے دبے ہوئے ہیں، ہم میں سے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ اللہ کی نعمتیں ہم پر نہیں ہیں، لیکن تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ایمان ہے۔ ایمان سے بڑھ کر کوئی دولت اور نعمت ہو نہیں سکتی۔ اولاً تو مالک کریم اور رب کریم نے ہمیں انسان پیدا کیا، ورنہ وہ خالق کسی حیوان میں بھی پیدا کر سکتا تھا، کسی جانور میں بھی پیدا کر سکتا تھا، حتیٰ کہ ایک قدم آگے بڑھ کر کے یوں کہہ لیجئے کہ وہ جو ہیں ہمیں بیت الخلا کا کیڑا بھی بنا سکتا تھا، لیکن اس رب کریم نے ہمیں انسان بنایا، پھر انسان بھی صحیح سالم بنایا۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، آنکھیں بھی اپنی جگہ، دماغ بھی بہترین، دل بھی سمجھنے والا، چلنے والے پاؤں، اٹھنے والے ہاتھ، دھڑکنے والا دل، یہ حق تعالیٰ جل شانہ نے ہمیں عطا فرمایا۔ تو صحیح سالم انسان ہم کو بنایا، پھر انسان بنانے کے بعد وہ نعمتیں دیتا چلا گیا، اس میں سب سے بڑی نعمت اس نے عطا فرمائی کہ ہمیں مومنانہ گھرانے میں پیدا فرمایا، ایمان والے گھرانے میں پیدا فرمایا، والد بھی مومن، والدہ بھی مومن، تو ایمان والے گھرانے میں پیدا فرمایا۔ یہ اور بھی بڑا رب کریم کا احسان ہوا کہ ہمیں مومنانہ گھرانے میں اس رب نے پیدا کیا، ورنہ انسان بننے کے بعد وہ کسی بھی مذہب میں ہمیں ڈال سکتا تھا، وہ کسی اور مکان میں مجوسیت میں ڈال دیتا، یہودیت میں ڈال دیتا، نصرانیت میں ڈال دیتا، حنودیت میں ڈال دیتا، وہ جیسے ماں باپ ہوتے ویسے ہم بن جاتے۔ کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، ہر بچہ فطرت اسلام لے کر کے پیدا ہوتا ہے۔ یہ مسلم مسئلہ ہے کہ ہر بچہ فطرت اسلام لے کر کے پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے والدین جس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں اس کے گھر کا ماحول اس کو ایسا بنا دیتا ہے۔ میں نے آج دوپہر میں وہاں ہمارے دارالعلوم کھرور کے جلسے میں کہا کہ حضرت مدنی نور اللہ مرقدہ سے اس حدیث شریف کے تحت میں طالب علم نے اشکال کیا۔ اشکال یہ کیا کہ حضرت یہ تو اللہ تعالیٰ نے فطرت اسلام پر انسان کو پیدا کیا، تو آزاد کیوں پیدا نہیں کیا؟ اللہ آزاد پیدا کر دیتا، وہ جو چاہتا اختیار کرتا، یہ فطرت اسلام پر کیوں پیدا کیا اس کو؟ تو حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا، حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ تھے، اللہ تعالیٰ نے بڑے علوم سے نوازا تھا اور تواضع کا پیکر تھا، وہ بڑی عجیب و غریب شخصیت تھی، تواضع کا پیکر تھا، اور استاذ کا اتنا خادم تھا کہ جب حضرت شیخ الہند کو کالے پانی کی سزا ہوئی اور مالٹا کے جیل میں ڈالے گئے، مالٹا ہندوستان میں نہیں ہے، وہ مصر کے قریب ہے، کالے پانی کی سزا جب دی گئی تو حضرت مدنی نے فرمایا کہ میری بھی سزا سنا دو، میں اپنے حضرت کے ساتھ رہوں گا۔ اور 6 سال حضرت مدنی نور اللہ مرقدہ جو ہیں وہ جب کالے پانی میں رہے ہیں سزا کے طور پر، تو اس موقع پر حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ بھی ساتھ رہے۔ اپنے استاذ محترم کے لیے ٹھنڈے پانی کا، گرم پانی کا نظام نہیں اور سخت سردی کا زمانہ تھا، تو مدنی رحمت اللہ علیہ کانچ کی بوتل میں پانی رکھتے تھے اور رات بھر دبا کر کے بیٹھے رہتے تھے۔ بدن کی حرارت سے پانی گرم تو نہیں ہوتا تھا لیکن قابل وضو بن جاتا تھا، تو حضرت جب تہجد میں اٹھتے تھے تو وضو کروایا کرتے تھے۔ لیکن یہ بھی عجیب و غریب مسئلہ ہوا کہ شیخ الہند کا انتقال ہوا اور عاشق شیخ الہند وہ اس وقت موجود نہیں۔ حضرت جو ہیں کلکتہ کے سفر پر تھے اور شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہوا۔
حضرت شیخ ماں زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ لوگوں نے فوراً ہر اسٹیشن پر ٹیلی گرام کرنا شروع کیا کہ کسی بھی اسٹیشن پر ہو تو واپس آ جائیں، لیکن حضرت کو کوئی، چونکہ ٹیلی گرام کا زمانہ تھا، حضرت کو کوئی ٹیلی گرام میسر نہیں ہوا، اور آپ کلکتہ پہنچ گئے، تب جا کر ٹیلی گرام میسر ہوا، واپس آئے، لیکن تدفین میں دیری ہو رہی تھی، حضرت شیخ الہند کو دفن کر دیا گیا۔ 11 سے 12 دن تک حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کسی سے بات ہی نہیں کرتے تھے، یعنی وہ سختہ طاری ہو گیا تھا اپنے اس شیخ کے انتقال کے اوپر۔ تو عاشق زار تھا حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، تو رات بھر یوں دبا کر بیٹھے رہتے تھے۔ حضرت مدنی نے ایک واقعہ لکھا کہ ہم جس بریک میں تھے، جس روم میں تھے، ہمیں جہاں رکھا گیا تھا، وہاں انہوں نے ایک دن ایک زہریلا سانپ چھوڑ دیا۔ اب اندھیرا تھا، موم بتی ذرا سی جلتی تھی، بس اور کچھ تھا نہیں، سانپ چھوڑ دیا تاکہ ہماری موت ہو جائے، وہ ہمیں کاٹ لے۔ جب تہجد کے لیے اٹھتے ہیں، یہ کوئی من گھڑت کہانیاں میں آپ کو نہیں سنا رہا ہوں، یہ میں ناول نہیں سنا رہا ہوں، یہ کوئی بناوٹی اور جھوٹے قصے نہیں سنا رہا ہوں، اس ملک کے ذرے ذرے کے لیے قربانی دینے والوں کے حالات سنا رہا ہوں۔ جب سانپ چھوڑ دیا گیا تو خطرہ تھا کہ وہ کاٹ لے اور انتقال ہو جائیں۔ تہجد کے لیے جب اٹھا تو دیکھا کہ کالا ناگ پڑا ہوا ہے۔ حضرت مدنی رحمت اللہ نے حضرت سے فرمایا کہ حضرت سانپ ہے بیٹھا ہوا، نہ معلوم، اب چھوٹا سا روم، کیا معلوم، ظاہر سی بات ہے کہ جب چھوٹا سا روم ہوتا ہے تو سانپ حملہ کر دیا کرتا ہے۔ حضرت شیخ الہند نے فرمایا کہ چھوڑ دو اس کو اپنے حال پر، وہ بیٹھا ہوا ہے، ہم اپنے کام میں لگ جائیں، یعنی تہجد میں لگ جائیں۔ بس تہجد میں لگ گئے اور تہجد کے بعد ذکر کرنے لگے۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں واقعات طیب ایک کتاب ہے جس میں حکیم الاسلام قاری طیب صاحب نور اللہ مرقدہ نے ان واقعات کو جمع کیا ہے۔ اس میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت شیخ الہند اور حضرت مدنی جب ذکر کے لیے بیٹھے ہیں اور الا اللہ پر ضرب لگا کر جب گردن کو ہلاتے تھے تو سانپ بھی اپنا سر اٹھا کر کے زمین پر مارتا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ من کان للہ کان اللہ لہ، جب کوئی اللہ کا ہو جاتا ہے تو پھر اللہ بھی اس کا ہو جاتا ہے۔ پھر وہ قید خانوں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ ان کی نصرت اور ان کی مدد کیا کرتا ہے۔ تو حضرت مدنی نور اللہ مرقدہ ایک طرف تو یہ جو ہے مجاہد تھے جو اس ملک کے لیے دوڑ رہے تھے، اور دوسری طرف ان کے علم کا چرچا اور اللہ تعالیٰ نے جو علوم منکشف فرمائے تھے۔ طالب علم نے سوال کیا کہ حضرت آزاد کیوں پیدا نہیں کیا، فطرت اسلام پر کیوں پیدا کیا؟ فرمایا کہ ہمارا وجود ہوا، اور اللہ کی توحید کو ماننا یہ وجودی صفت ہے، اور کفر و شرک کرنا یہ سلبی صفت ہے۔ تو وجود والوں کو وجود عطا فرمائے گا، وہ سلبی صفت کیوں دے گا؟ معلوم ہوتا ہے کہ توحید دی، کفر اور شرک پر پیدا نہیں فرمایا۔ بہرحال یہ وہ جواب ہے جو اگلے اکابر کی کتابوں میں بھی ہمیں کہیں نہیں ملتا ہے۔ تو خیر، میں تو یہ سنا رہا تھا کہ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کی ان گنت نعمتیں ہمارے اوپر ہیں، اور ان نعمتوں کے سلسلے میں، ان نعمتوں کے نیچے ہم سب دبے ہوئے ہیں۔ ان نعمتوں میں سب سے بڑا انعام اللہ تعالیٰ کا اور بڑی نعمت یہ ایمان ہے۔ ایمان کی حفاظت بے حد ضروری ہے، بے حد ضروری ہے۔ روٹی اور چٹنی پر زندگی گزر سکتی ہے، چٹائی پر سو کر زندگی گزر سکتی ہے، مصائب کے ساتھ زندگی گزر سکتی ہے، بیماریوں کے ساتھ زندگی گزر سکتی ہے، لیکن بغیر ایمان کے زندگی نہیں گزر سکتی ہے۔ اس لیے کہ بے ایمان بن کر کے ہم دنیا سے جب جائیں گے تو پھر وہ دائمی جہنم ہے، وہ قبر بھی جہنم بنے گی، وہ حشر بھی جہنم بنے گی، اور اس کے بعد تو جہنم کا لامحدود جو ایک زمانہ ہے جس کے اندر کبھی نکلنا نہیں ہے۔ اور اگر انسان کو حق تعالیٰ جل شانہ کے جہنم کے تذکرے پڑھنا ہو تو سورہ ہمزہ کو پڑھ لیں، وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَ۔ فرمایا کہ غیبت کرنے والے اور برائیاں کرنے والے اور کینہ رکھنے والے، ہمزۃ لمزہ کا یہ ترجمہ ہے جنہوں نے مال جمع کیا، الذی جمع مال وعدد، اور اس کو گنتے رہے، اور ان کا گمان یہ تھا کہ وہ ہمیشہ دنیا میں رہنے والے ہیں۔ اخلد
وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَ کلا۔ قرآن بڑی بلاغت کے ساتھ بولتا ہے، کلا ہرگز نہیں، تمہیں موت لازم ہے، لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، حطمہ میں داخل کیے جائیں گے، وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ، تمہیں کیا معلوم کہ حطمہ کیا ہے؟ نار اللہ الموقدہ، وہ بھڑکنے والی آگ ہے جو اللہ کی طرف منسوب ہے۔ نار اللہ، اللہ کی طرف منسوب ہے۔ یہ نار اللہ میں نسبت اللہ لا کر بتا دیا کہ مخلوق کی آگ فانی ہے، اللہ کی آگ فانی نہیں۔ نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ، دنیا کی آگ بودی کو جلاتی ہے، مر جاتا ہے، اللہ کی آگ دلوں تک پہنچائے گی اور مرے گا نہیں۔ التی تطلع علی الافئدہ جو ہے فی عمد ممددہ، اور ان کو ستونوں میں باندھ دیا جائے گا، اور علیہم موصدہ، فرمایا ہم اوپر سے دروازے کو بند کر دیں گے۔ اس کی مثال کوکر کی ہے کہ کوکر میں چیز کو رکھ کر کے بند کر دیا جاتا ہے۔ یہ جہنم کا نقشہ اللہ نے کھینچا ہے۔ تو اگر اللہ کی جہنم کو دیکھنا ہو تو پھر اس آیت، قرآن بہت بلاغت کے ساتھ جو ہے بیان کرتا ہے۔ عجیب و غریب بات ہے، قرآن میں بڑا ربط ہے۔ دیکھیے تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو، میں ایک ربط کی صفت بتاؤں کہ قرآن میں کیسا ربط ہے۔ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح مکہ کے موقع پر یوں فرمایا کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، فرمایا جب لوگ جماعت کی جماعت اسلام میں داخل ہونے لگے اور فتح نصیب ہو جائیں تو تمہارا کیا کام رہے گا؟ تمہارا مشن پورا ہو گیا پیغمبر، آپ کا کام پورا ہو گیا۔ اس لیے کہ مکے میں جب ایمان آ گیا تو مکہ پوری دنیا کی ماں ہے، ام القریٰ میں ماں آیا ہے تو ساری دنیا میں ایمان جائے گا۔ تو اب آپ کا کام کیا ہے؟ آخرت کی تیاری کیجئے۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ، نبی جیسے نبی کو جو معصوم ہے، مغفور ہے، ان کو استغفار کا کہا گیا، تو ہمیں تو بطریق اولا استغفار کرنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، موجودہ دور میں جو حالات چل رہے ہیں، جو مصائب ہمارے سامنے ہیں، جو پریشانیاں ہمارے سامنے ہیں، جو تکلیفیں ہمارے سامنے ہیں، اور جو چاروں طرف سے جو ہے ظلم و تشدد کے نشانے پر ہم بنائے جا رہے ہیں، اس وقت میں کامیابی کے ہمارے پاس دو ہی راستے ہیں۔ ایک راستہ اتباع سنت ہے، اور ایک راستہ دوسرا جو ہے وہ استغفار ہے۔ یہی دو راستے ہیں ہمارے پاس۔ اتباع سنت کرو گے تو اللہ کے محبوب بنو گے، اور اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی طرف کھینچ لیتا ہے، اور کھینچتا اس کو ہے جو نبی کی اتباع کرنے والا ہوتا ہے۔ اور جب اللہ ہم کو اپنا محبوب بنا لے گا تو محبوبوں کو ظلم کے حوالے نہیں کرے گا۔ ٹیمپرری اور وقتی طور پر ظلم آ گیا، لیکن پھر تعالیٰ جل شانہ رحمت کے دروازے کھول دے گا۔ تو ایک تو اتباع سنت ہے۔ ہمارے جوانوں کے بال دیکھو کیسے بال کٹواتے ہیں، جو سراسر اتباع نبوت کے خلاف ہے۔ ان کا لباس دیکھو تو وہ لباس پہنتے ہیں اسکول میں جاتے ہوئے۔ کسی نے مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کینیڈا میں سوال کیا تھا کہ اولاد کی تربیت کیسے کرنی چاہیے اور اس کا کیا طریقہ ہے۔ حضرت نے چھوٹا سا جملہ فرمایا، ٹوپی پہناؤ اور جبہ پہناؤ۔ تو سائل نے پھر سوال کیا کہ اس کا کیا مطلب حضرت، ٹوپی اور جبہ پہناؤ تو تربیت؟ فرمایا ٹوپی اور جبہ پہناؤ گے روزانہ تو کم سے کم احساس رہے گا کہ میں مسلمان ہوں، میں مومن کا بچہ ہوں، یہ احساس رہے گا اس کو۔ اس پر میں اپنا حاشیہ چلاتا ہوں اس بات کے اوپر کہ حدیث شریف میں آیا ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جس کی مشابہت اختیار کرے گا وہ اسی میں جائے گا۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس کی، اس کی ایک موٹی سی مثال میں دیتا ہوں اپنی طرف سے کہ دیکھیں ایک مرد ہے، اچھا خاصا مرد ہے، اور وہ اگر زنانہ لباس پہننا شروع کر دے، عورتوں کا لباس پہننا شروع کر دے اور عورتوں کی طرح چال اختیار کرنے لگے، تو چند دنوں میں وہ اپنے آپ کو عورت کی طرح کمزور محسوس کرے گا، اپنے آپ میں عورتوں جیسی صفت کو پائے گا، حالانکہ وہ اچھا خاصا مرد ہیں، وہ عورت نہیں ہے۔
لیکن اپنے آپ کو زنانہ لباس کی مشابہت کی بنیاد پر وہ اسی طرح اپنے آپ کو کمزور محسوس کرے گا۔ یہ کمزوری کا احساس اس کے لباس نے دلایا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ زنانہ لباس پر عورت کا مزاج جب آ جاتا ہے تو جس کا لباس اختیار کرو گے وہی لباس اور وہی ذہنیت وہ ہمارے بچوں کی بنتی چلی جائے گی۔ نتیجہ یہ نکلے گا کہ یہ مغربی تہذیب کا عاشق بنے گا اور محمد الرسول اللہ سے دور ہو جائے گا۔ اسی لیے ہمیں اپنی اسکولوں کی ضرورت ہے، جن اسکولوں میں ہمارا یونیفارم پہنایا جائے، اس کے سر پر ٹوپی ہو، اس کا لباس والا جبہ ہو، ہماری بچی کے سر پر دوپٹہ ہو، اور ہماری بچی جو ہے وہ بالکل اس لباس کے ساتھ جائیں کہ مکمل لباس اس نے پہنا ہو۔ رب قاسیۃ فی الدنیا عاریۃ فی الآخرہ، دنیا میں بہت ساری لباس پہننے والی عورتوں کو قیامت میں اللہ لباس جنت سے محروم کر دے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا یا تو وہ عورت مراد ہے جس نے اتنے ٹائٹ کپڑے پہنے، جیسے آج کل فیشن بنی ہوئی ہے کہ انتہائی ٹائٹ کپڑے پہنتی ہے جس سے بدن کا ابھار نظر آتا ہے۔ اجنبیوں کے سامنے، شوہر کے سامنے ساری باتوں کی اجازت ہے، لیکن اجنبیوں کے سامنے سارا بدن اس کا نظر آتا ہے، اللہ اس کو لباس جنت سے محروم کر دے گا۔ یا پھر اس سے وہ عورت مراد ہے جس نے اتنے باریک کپڑے پہنے کہ اس کا بدن اندر سے نظر آ رہا تھا، جس کی بنیاد پر اللہ اس کو محروم کر دے گا۔ یا اس سے وہ عورت مراد ہے جس نے مختصر لباس پہنا، شارٹ لباس پہنا، اور اس کے بدن کا کئی حصہ جو ہے وہ نظر آنے لگا، اللہ لباس جنت سے اس کو محروم فرما دیں گے۔ بعض لوگ یہ سوال کر لیا کرتے ہیں کہ جنت تو گویا تم اس انداز کی بیان کر رہے ہو کہ وہ پکنک کی جگہ ہیں، وہ فلاں ہیں، وہ فلاں ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ان کا ایمان قرآن پر نہیں ہے، یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، ان نعمتوں پر تم کو اشکال ہے۔ اور یہ ایک مسئلہ اور سمجھ لیں کہ اصل مطلوب جنت نہیں ہے، اصل مطلوب تو اللہ کی رضا ہے۔ اور اسی لیے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انی اسألک رضاک والجنہ کا لفظ کہا ہے۔ مطلوب جو ہیں وہ اللہ کی رضا ہے، لیکن رب جب راضی ہوتا ہے تو انعام دیتا ہے۔ جیسے مولانا طاہر صلی اللہ علیہ وسلم نے جن بچوں کو ایک بیٹھک میں نشست میں قرآن سنا دیا تو ان کو انہوں نے راضی ہو کر کے اپنی طرف سے انعام دیا۔ انعام مطلوب نہیں ہے، استاذ کی رضا مطلوب ہے۔ ٹھیک اسی طرح اللہ کی رضا مطلوب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری دعاؤں میں اور انبیاء اور اولیاء کی دعا میں یہی بہت بڑا فرق ہے کہ انبیاء اور اولیاء کی دعاؤں میں مقصود رضائے رب ہوتا ہے اور ہماری دعاؤں میں مقصود نعمت ہوا کرتی ہے۔ ہم جب جنت کا سوال کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہمیں جنت کی نعمت سامنے ہے، اور انبیاء اور اولیاء جب دعا کرتے ہیں تو مقصود جنت نہیں ہے بلکہ مقصود اللہ کی رضا ہے۔ البتہ اللہ نے یہ فرمایا کہ میں راضی ہوتا ہوں تو جنت عطا کرتا ہوں، جنت میری رضا کا نتیجہ ہے اور جہنم میری ناراضگی کا نتیجہ ہے۔ تو مقصود اصلی تو اللہ کی رضامندی ہے اور اللہ کی ناراضگی سے پناہ چاہنا ہے۔ یہی فرق ہے ہمارے اور انبیاء کرام علیہ السلام کی دعاؤں کے اندر اور اولیاء کرام علیہ السلام، اولیاء کرام جو ہے رحمہم اللہ تعالیٰ کی دعاؤں کے اندر۔ تو خیر میں یہ کہہ رہا تھا کہ جنت اللہ کی نعمتوں سے بھرپور ہے، لیکن اللہ تعالیٰ لباس جنت سے ان عورتوں کو محروم کر دے گا جو عورتیں دنیا میں اس طرح کی زندگی گزارتی ہے۔ اس لیے ہماری بچیوں کا لباس جو ہے ہمیں وہ پہنانا چاہیے جس سے بری ہو کر کے اس کو یہ احساس ہو کہ میں مومنہ ہوں، میں مسلمہ ہوں۔ بچپن سے ہی ہم ایسا لباس پہنانا شروع کرتے ہیں کہ جس سے اس کے دل میں مغربی تہذیب کی محبتیں پیدا ہوتی ہے اور مشرقی تہذیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک اصلاح کا بہت بڑا طریقہ ہے کہ ان کے لباس کو صحیح کیا جائے، اور یونیفارم جب بنایا جائے تو وہ صحیح طور پر ہو۔ لیکن یہ جب ہی ہو سکتا ہے جب اسکولیں ہماری ہوگی اور نظام ہمارے ہاتھوں میں ہوگا۔ ہماری شادیوں میں جو اسراف ہوتا ہے، جو فضول خرچیاں ہوتی ہے، علمان الحفیظ صرف یہاں کی بات نہیں ہے، آپ ہر جگہ پورے گجرات میں چلے جاؤ کہ شادیوں میں جو اسراف کیا جاتا ہے، جو فضول خرچیاں کی جاتی ہے۔ ابھی ایک نکاح ہوا، قریباً 1 مہینہ ہوا،
پر انسان یعنی پر آدمی 4000 کی دیس تیار کی گئی اور انہوں نے 4000 آدمیوں کو دعوت دی۔ اب 4000 کو 4000 میں گن لیجئے کتنے پیسے ہوئے۔ انسان 4000 کا کھاتا نہیں ہے، وہ 200 روپے کا کھاتا ہے، وہ 300 روپے کا کھاتا ہے، باقی 3500 روپے جو ہیں گاربیج میں گئے، کچرا پیٹی میں گئے، ڈسٹبین میں گئے۔ اولن تو ہم نے نعمت کی اللہ کی ناشکری کی، دوسرا اس کو پھینکا گیا تو یہ بھی اللہ کی ناشکری ہوئی، اور تیسرا اسراف اور فضول خرچی ہوا۔ یہ تیسرا اللہ تعالیٰ مسرفین کو پسند نہیں فرماتے ہیں، لا يحب المسرفین، اللہ تعالیٰ مسرفین کو پسند نہیں فرماتے ہیں۔ اور چوتھی بات، ہم نے اپنے پیسوں کو بچایا ہوتا تو ہماری بچیوں کے اور نکاح میں یا غریبوں کے نکاح میں، یتیموں کے نکاح میں، بیواؤں کے نکاح میں، یا ان لوگوں کی مدد کے اندر ان کے بچوں کو پڑھانے میں، ان کی تعلیم میں، اسکولوں کے بنانے کے اندر ہمارا پیسہ صرف ہوتا۔ لیکن الامان الحفیظ، ہمارا اسراف، ہماری فضول خرچیاں، اور ہم جو اس وقت جو ہیں حالات میں چلنے کے باوجود ابھی تک ہمیں یہ احساس پیدا نہیں ہو رہا ہے کہ ہماری اولاد کا مستقبل کیا ہوگا۔ ایمان رہے گا یا نہیں رہے گا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ ایمان کو بچانے کے لیے نظام اسکول کی ضرورت ہے تاکہ اس کے اندر توحید کے ساتھ ان کو جو ہے عصری تعلیم دی جائے اور عصری تعلیم ان کو پڑھائی جائے۔ بہرحال میرے بھائیو، یہ ایک بہت بڑا موضوع ہے جس پر بولنے کی اور امت کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اب تو میں نے آج دوپہر میں بھی کہا، اب تو گناہوں پر ہم کیا کلام کریں کہ چوری اور زنا یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے۔ اب تو مسئلہ یہ ہے کہ ارتداد پہ لوگ آ چکے ہیں، یعنی اس سے بھی بڑھ کر کے اوپر لوگ مرتد ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ کبھی بچیاں مرتد ہو رہی ہے، کبھی بیٹا مرتد ہو رہا ہے، کبھی جو ہے ہمارا جوان مرتد ہوتا جا رہا ہے، ردت پھیلتا چلا جا رہا ہے۔ اور ہمیں ہے کہ ہم اپنی عیاشیوں سے، اپنی غفلتوں سے نکلنے کے لیے تیار نہیں۔ معلوم نہیں ابھی اللہ کون سا کورا ہم پر برسائے، کون سا عذاب ہم پر اتر جائیں کہ پھر ہم کو غفلت سے بیداری ملے گی۔ حقیقت حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ حضرت میں بہت نصیحت کرتا ہوں لیکن کوئی سن ہی نہیں رہا ہے، تو حسن بصری نے فرمایا سوئے ہوئے کو بیدار کیا جاتا ہے، مرے ہوئے کو بیدار نہیں کیا جاتا۔ ہمارے ضمیر مر چکے ہیں، ہمارے دل مر چکے ہیں، چاہے لاکھوں باتیں ہوتی رہے، تقریریں ہوتی رہے، ممبر سجتا رہے، علماء جو ہیں چلا چلا کر کے کہتے رہیں، لیکن ہم کریں گے وہی جو ہمارے نفس کا ہے۔ افرائیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا نہیں دیکھا ان لوگوں کو جنہوں نے اپنی خواہشات کو جو ہیں اپنا معبود بنا لیا ہے۔ افرائیت من اتخذ الہہ ہوا واضلہ اللہ علی علم وختم علی قلبہ وسمعہ وجعل علی بصرہ غشاوہ۔ یاد رکھو اگر خواہشات ہی کی اتباع ہوتی رہی تو ایک وقت آئے گا کہ ایمان سے نکال کر اللہ کفر کا مہر ایسا لگا دے گا کہ دوبارہ ایمان میں لوٹنے کی توفیق نہیں ہوگی۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اپنے ایمان کا تحفظ کریں، اپنے ایمان کو بچائیں، اپنی نسلوں کے ایمان کو بچائیں، ان کی زندگی کو بنانے کی فکر کریں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم تو لا الہ الا اللہ پڑھتے ہوئے قبر میں چلے گئے اور یہ ہماری اولاد مرتد ہو کر کے قیامت کے دن جب رب کریم کے سامنے حاضر ہوئی اور انہوں نے استغاثہ یہ کر دیا کہ میرا باپ ذمہ دار ہے اس کا، میری ماں ذمہ دار ہے اس کی، تو نہ میرا روزہ مجھ کو بچا سکے گا، نہ میری نماز مجھ کو بچا سکے گی، نہ میرا حج مجھ کو بچا سکے گا، نہ میری تہجد مجھ کو بچا سکے گی۔ اس لیے کہ قو انفسکم میں یہ امر وجوب کے لیے ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا قو انفسکم، اے ایمان والو تم اپنی ذات کو بھی جہنم سے بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم سے بچاؤ۔ یہ وجوب کے لیے ہے، واجب ہے ماں باپ کے اوپر کہ اپنے اہل و عیال کو، اپنی آل اولاد کو جہنم سے بچانا، یہ ہمارے ذمہ واجب ہے۔ میرے بھائیو، یہ مدارس اور مکاتب جس درجے میں بھی ہے لیکن بہرحال یہ تحفظ ایمان کا کام کر رہے ہیں، یہ ایمان کو بچانے کا کام کر رہے ہیں۔ اور جن علاقوں میں یہ مدارس ختم ہو گئے، علماء ختم ہو گئے، نتیجہ یہ ہوا کہ علاقے کا علاقہ مرتد ہو گیا اور وہاں ان کے ایمان کے تحفظ کی کوئی شکلیں نظر نہیں آئی۔ اس لیے ان علماء کے ہم شکر گزار ہیں کہ جو یہاں تعلیم دے رہے ہیں، یہاں پڑھا رہے ہیں، آپ کے بچوں کو حافظ قرآن بنا رہے ہیں، عالم باعمل بنا رہے ہیں، ان کی تربیت کر رہے ہیں، ان کی روح پھونک رہے ہیں۔
ان کے اندر ایمانی حلاوت کو بیدار کر رہے ہیں، ایمانی جذبہ بنا رہے ہیں۔ اصل سب سے بڑی چیز جو ہے وہ ایمانی جذبہ بنانے کی ہے۔ جذبے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کسی بھی شکل کے اندر، یعنی جس کو کہتے ہیں طبیعت بن جانا، جذبہ اور طبیعت کا بن جانا، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ یہ بار بار ان کے دلوں پر لا الہ الا اللہ کو ڈال کر، قرآن کو ڈال کر، حدیث کو ڈال کر ان کا جذبہ بنا رہے ہیں کہ بیٹے تو دنیا کا کبھی نہ بننا، دنیا جا سکتی ہے لیکن ایمان نہ چھوڑے۔ یہ طریقہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ آپ نے صرف اپنے بچوں کو، اپنے صحابہ کو تعلیم نہیں، ایسا مجاز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا۔ احد کا میدان ہے اور اس کے اندر ایک بھائی اپنے بھائی کے لیے جو زخم کھا کر کے پڑا ہوا ہے، یہ پانی لے کر کے اپنے بھائی کے پاس جا رہا ہے پلانے کے لیے۔ اتنے میں دوسرا ساتھی جو زخم کھایا ہوا ہے، مار کھایا ہوا ہے، وہ آہ کرتا ہے، تو یہ بھائی کہتا ہے بھائی پہلے اس کو پلا دے پھر بعد میں مجھے پلانا۔ یہ اس کے پاس جا رہا ہے، حالانکہ دونوں کی عالم سکرات کا حال ہے۔ اتنے میں تیسرا آہ کر رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے اس کو پہلے پلا پھر مجھے پلانا۔ پھر چوتھے کے پاس اسی طرح، یہاں تک کا واقعہ ہی بڑا عجیب و غریب قربانی کا تھا، لیکن اس سے مزید آگے یہ ہوا کہ جب ریتن اخیر کے پاس گیا تو وہ مر گیا، بعد والے کے پاس آیا، اس کا بھی انتقال، اس کے بعد یعنی ریٹرن ہوتے ہوتے اپنے بھائی کے پاس آیا تو جان تو دے دی لیکن ایثار اور ہمدردی کو نہیں چھوڑا۔ یہ مصیبت کے موقع میں تبھی ہو سکتا ہے جبکہ مجاز بنا ہوا، بغیر مجاز کے نہیں ہو سکتا ہے۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور نے جب اعلان فرمایا کہ بھئی بہت سارے مہمان آئے ہوئے ہیں تو میرے کچھ مہمانوں کو لے جائیں، تو صحابہ اپنے اپنے اعتبار سے مہمان کو لے گئے۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مہمان کو لے آئے، بیوی سے پوچھا کہ گھر میں کچھ کھانا ہے، بہت مشہور واقعہ ہے، تو بیوی نے کہا بچوں کے بقدر ہے۔ فرمایا کہ بچوں کو بہلا کر سلا دے۔ فرمایا پھر بھی آپ اور مہمان کھائیں اتنا نہیں ہے۔ فرمایا کہ ہم جب کھانے بیٹھے تو چراغ درست کرنے کی غرض سے آ جانا، تو چراغ درست کرنا، اندھیرا ہو جائے گا، میں منہ ہلاتا رہوں گا، مہمان کھا لے گا۔ ایسا ہی کیا، بچوں کو سلا دیا اور سلا دینے کے بعد مہمان کے ساتھ کھانے بیٹھے اور چراغ درست کرنے کی غرض سے آئی بیوی اور چراغ کو بجھا دیا۔ حضرت ابو طلحہ منہ ہلاتے رہے اور مہمان نے پیٹ بھر کے کھا لیا۔ صبح فجر میں جا رہے ہیں اور اللہ کے حبیب ایک آیت سنا رہے کہ رات میں مجھ پر آیت نازل ہوئی، یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، اپنے پیٹ کو بھوکا رکھا اور دوسروں کے لیے قربانی دے دی۔ یہ تبھی ہو سکتا ہے جبکہ انسان کا مجاز بنایا گیا ہو۔ اسی لیے حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر عاجزی میں لکھا ہے کہ پہلا ہے جو ہے انصاف، اور دوسرا جو ہے احسان، اور تیسرا جو ہے ایثار۔ یہ تین طبقے ہیں۔ انصاف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، جو اپنے لیے پسند کرو وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کرو۔ میں میرے لیے عزت چاہوں تو آپ کے لیے بھی، میں میرے لیے علم چاہوں تو آپ کے لیے بھی، میں میرے لیے جو ہے دولت چاہوں تو آپ کے لیے بھی، میری بیٹی کا اچھی جگہ طے ہو تو آپ کی بیٹی کا، آپ کی اولاد کا بھی، میں اسی طرح، اس کو انصاف کہا جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پر احسان ہوتا ہے کہ ہم کسی کو معاف کر دیں، درگزر کر دیں، یہ دوسرا نمبر ہے۔ اور تیسرا نمبر یہ ہے کہ صرف معاف کرنا نہیں بلکہ اس پر احسان بھی کر دیں، یہ تیسرا نمبر ہے۔ ہمارا تو انصاف ہی کا بھی مقام صحیح نہیں ہے، ہم کیا احسان اور ایثار کے اوپر جائیں گے؟ ابھی تو ہمارا مجاز یہی نہیں بنا ہے کہ میں اپنے لیے جو پسند کروں وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کروں، یہ مجاز ہی ہمارا نہیں بنا۔ میں نے اپنے بھائیوں کے لیے کینہ پسند کیا، حسد پسند کیا، بغض پسند کیا، نفرتیں پیدا کی، نفرتیں جو ہیں پسند کی، ان کو جیل خانوں میں رہنا پسند کیا، ان کی بغاوتوں کو پسند کیا، ان کی اولاد کے بگڑنے کو پسند کیا۔ اسی لیے آئے دن مخبری کا ایک مجاز بنا ہوا ہے، اور مسلمانوں کے پاؤں سے پاؤں کاٹنے کے خود ہم ہی ذمہ دار بنے ہوئے ہیں۔ ہم تو قدم پر پھسل چکے ہیں، کہاں ہمارے اندر احسان اور ایثار آ سکتا ہے؟
ہمارے اندر جذبہ انصاف ہی کم سے کم درست ہو جائیں کہ ہم اپنے لیے جو پسند کریں وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کریں، تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہمارے لیے ہو جائے گا، حق تعالیٰ کے پیغمبر کی اس حدیث پر عمل ہو جائے گا۔ تو خیر میرے بھائیو، میں یہ کہہ رہا تھا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا، میں تو اس پر کہ استغفار کے اوپر بات یاد آ گئی تھی کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو استغفار کا حکم دیا۔ دو چیزیں ہیں ابھی بھی ہمارے پاس، اتباع سنت اور استغفار۔ اگر ان دونوں کو لازم پکڑیں گے تو مصائب میں بھی اللہ کی طرف سے نصرت و مدد اترے گی، اس لیے کہ قرآن کہتا ہے ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون۔ جب تک نبی ہیں وہاں تک تم پر حالات نہیں آئیں گے، عذاب نہیں آئے گا، تو نبی نہ رہے تو فرمایا استغفار کرنے والے جب تک ہیں تو بھی میں حالات نہیں بھیجوں گا۔ معلوم ہوتا ہے کہ عذاب کو روکنے میں، حالات کو روکنے میں استغفار کا مقام نبی کے برابر ہے۔ جس لیول کے نبی ہے عذاب کو بچانے کے لیے، اسی لیول کا استغفار ہے، تو ایک استغفار ہمارے پاس ہونا چاہیے۔ تو نبی کو کہا گیا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ، اور فوراً اس کے بعد سورہ تبت یدا لائے، بڑا لطیف اشارہ کیا کہ یاد رکھو اگر استغفار نہیں کرو گے تو تمہارا شمار متکبرین میں ہوگا، جیسا کہ ابو لہب کا مسئلہ ہے۔ تبت یدا ابی لہب کو لے آئے اور تکبر کی طرف اشارہ فرمایا، اور پھر اس کے بعد قل هو اللہ کو لے آئے اور قل هو اللہ کو لا کر کے اشارہ کر دیا کہ اللہ کی ذات کے سامنے جھکنے والے بنو، اس لیے کہ وہ بے نیاز ہے، اور جب بے نیاز ہے تو تمہاری عبادتوں کا محتاج نہیں ہے، تم جھکو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اٹھائے گا۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ۔ اور عجیب و غریب نکتہ مفسرین نے لکھا کہ قل هو اللہ میں اللہ کا نام اللہ پہلے نہیں لایا بلکہ ہوا کی ضمیر لے آیا اور پھر اللہ کا نام لایا، اشارہ فرمایا کہ وہ ذات تو ایسی زبردست یکتا ہے، احد ہے، صمد ہے، لم یلد ولم یولد ہے کہ اس کے نام کو لانے کی ضرورت نہیں ہے، تیری پیدائش خود اس کے نام کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ اس لیے اللہ کو بعد میں لایا اور ہوا کی ضمیر کو پہلے لے آیا۔ یہ ایک لطیف اشارہ کیا ہے کہ پیدائش سے وہ تو میرے سامنے ہے، اگر اس کا نام نہ بھی آئے تو اس صورت میں میرا دل ہی خود بخود اس کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ اور اس کے بعد معوذتین لا کر کے بتایا کہ دنیا کے شرور اور فتن سے پناہ مانگو، وہ فتنہ چاہے انسانوں کی طرف سے ہو اور وہ فتنہ چاہے شیطانوں کی طرف سے ہو، وہ جناتوں کی طرف سے ہو، اس سے اپنے آپ کو بچا لیا کرو۔ تو بہرحال میرے بھائیو، قرآن بڑا مربوط ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ذکر کے دو معانی مفسرین نے بیان کیے۔ ایک مطلب تو اس کا حفظ کرنا، پڑھنا، تلاوت کرنا۔ ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے پڑھنے کے لیے، تلاوت کے لیے، حفظ کے لیے۔ جیسے یہ چھوٹے چھوٹے بچے، ابھی ایک بچہ آیا تو میں نے اسے پوچھا عمر کتنی ہے، اس نے کہا 11 سال کی عمر۔ وہ 11 سال کی عمر میں حافظ قرآن بن گیا، اس کا سینہ گنجینہ قرآن بن گیا، اللہ کے مقدس کتاب کی ایک صندوق بن گیا، ایک پیٹی بن گیا، اس کے رگ و ریشے میں قرآن پیوست اللہ نے کر دیا۔ تو ایک تو ذکر کے لیے، تلاوت کے لیے، حفظ کے لیے، اور ایک نصیحت کے لیے۔ ذکر کا دوسرا معنی نصیحت ہے، نصیحت کے لیے اس قرآن کو آسان کیا گیا۔ اسی لیے حق تعالیٰ جب نصیحت فرماتے ہیں تو آسمان سے اوپر کی بھی نصیحت نہیں، زمین سے نیچے کی بھی نصیحت نہیں، زمین کے اوپر آسمان کے نیچے میں ایک مثال کی طرح، اور اتنی کامن مثال اللہ سمجھاتا ہے کہ اس کے لیے نہ فلسفے کی ضرورت، نہ منطق کی ضرورت، نہ تحصیل المنطق پڑھنے کی ضرورت، اور نہ میبزی پڑھنے کی ضرورت، نہ سلم پڑھنے کی ضرورت، اور نہ کوئی اور منطق اور فلسفے کی کتاب پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اتنی آسان مثال میں فرمایا دنیا کی مثال ایسی ہے کمثل العنکبوت اتخذت بیتا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ تم نے مکری کا جالا نہیں دیکھا؟ سب سے کمزور مکان جو ہے وہ مکری کا جالا ہے۔ وہ اتنا کمزور ہے، اتنا کمزور ہے کہ یوں انگلی مارو تو وہ ٹوٹ جائیں، بچہ انگلی مارے تو وہ ٹوٹ جائیں۔ اس دنیا کی مثال کمثل العنکبوت ہے۔ اللہ اس میں جو لطیف اشارہ کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ اس مکری کو اپنا کمزور مکان بنانے کی ضرورت کیا تھی؟ اتنے بڑے پتھر تھے، اس پر زندگی گزار
ڈال لیتی، اتنا بڑا مکان تھا اس پر زندگی گزار لیتی، کتنی جگہیں تھی اس کے رہنے کے لیے جگہ کتنی چاہیے، تو یہ سارے مضبوط مکان تھے، اسی پر زندگی گزار لیتی، اتنا کمزور مکان بنانے کی ضرورت کیا تھی؟ یعنی مضبوط کے ہوتے ہوئے کمزور مکان بنایا، یہ ہیں اشارہ۔ اور اس سے ممثل لہو میں کیا سمجھا رہا ہے اس مثال میں اللہ فرمائے، اسی طرح جو لوگ معبودان باطلہ کی عبادت کر رہے ہیں ان کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ ان معبودان باطلہ میں پڑے، جبکہ ان کا معبود برحق اتنا زبردست ہے جو ساری ضرورتوں کو پوری کرنے والا ہے، تو ان معبودان باطلہ کے کمزوروں کے سامنے جانے کی ضرورت کیا ہے؟ ایک لطیف اشارے میں خداوند قدوس نے جو کھول دیا ہے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے وحی کا نزول ہو رہا ہے۔ تو میرے بھائیو، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کریم کو آسان کر دیا نصیحت کے لیے، یہ جگہ جگہ ہم کو نصیحت کرتا ہے، ایک بنو، نیک بنو، صالح بنو، متقی بنو، تقوی والے بنو، پرہیزگار بنو، ایمان والے بنو، دیندار بنو، ایک دوسرے کے معاون بنو، ایک دوسرے کے خلاف نہ چلو، یہ ساری نصیحت کرتے ہوئے قرآن چل رہا ہے۔ مجھے ایک بات اور یاد آ گئی، وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، قرآن کریم کے اندر ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ۔ جب استنبول فتح ہو رہا تھا، قسطنطنیہ، اس موقع پر ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس غزوے میں شریک ہے۔ ایک صحابی بڑی بہادری سے لڑتے ہوئے صف اول میں چلے گئے، تو کسی نے یوں کہہ دیا کہ یہ تو خودکشی ہے، یہ تو جو ہے سوسائڈ کا مسئلہ ہوا، یہ تو اپنے آپ کو ہلاک کرنا ہے، اور قرآن تو اس طرح کی ہلاکت سے منع کرتا ہے، وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ، اپنے ہاتھوں ہلاک نہ کرو۔ ابو ایوب انصاری نے کہا کہ تم غلط تفسیر کر رہے ہو، ہمیں پوچھو کہ اس کی تفسیر کیا ہے، اس لیے کہ ہمارے گھر میں قرآن نازل ہوا ہے۔ پہلا شرط مدینہ المنورہ آنے کے بعد اعجاز و اکرام اور مہمانی کا جن کو نصیب ہوا وہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور جب تک حضرت کے مکانات نہیں بنے تھے حضرت ابو ایوب انصاری ہی کے مکان پر رہے، یہ اعجاز کسی صحابی کو نصیب نہیں ہوا جو ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیب ہوا۔ فرمایا ہم سے پوچھو، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ صحابہ پہلے شاگرد ہیں، اس لیے تفسیر وہی معتبر ہوگی جو صحابہ نے ہم کو سمجھائی ہے، منمانی اور جو ہے خواہشات والی تفسیر معتبر نہیں ہوگی۔ بہرحال ابو ایوب نے اس کی تفسیر فرمائی کہ یہ تفسیر نہیں ہے جو تم سمجھے ہو، اس کی تفسیر تو یہ ہے کہ مسئلہ یہ ہوا کہ جب اسلام کی فتوحات ہوئی اور فتح مکہ ہو گیا تو ہم انصاریوں نے یہ سوچا کہ چلو اب تو بہت مدد ہم نے کر لی ہے، جب سے نبی یہاں آئے مدد کرتے ہی رہے، ہماری کھیتیاں بھی ہم نے چھوڑی، کاروبار بھی چھوڑ دیا، اب تو بے شمار لوگ مسلمان ہو چکے ہیں، اس لیے ہم دوبارہ اپنی دنیا کی طرف چلیں، اپنی کھیتیوں کی طرف، اپنے کاروبار کی طرف چھوڑ دیں، اب یہ لوگ بہت سارے آ چکے ہیں، وہ جو ہے نبی کی مدد کرتے رہیں گے۔ تو اللہ نے ابھی یہ کام ابھی تو سوچا تھا، انصار نے کیا نہیں، ابھی تو خیال سا گزرا کہ ہم اپنے دنیا کی طرف اب چلیں، جو ہماری کھیتیاں برباد ہے، جو ہماری دکانیں ویران، اب ہم ادھر چلیں، اور یہ بہت سارے مسلمان اب ہو چکے ہیں جو مدد کرنے والے ہیں۔ اللہ نے آیت اتاری وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، فرمایا اللہ کے راستے میں جو پہلے کرتے تھے وہ کرتے رہو اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ کیا ہلاکت یہاں پر ہے؟ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ، کیا ہلاکت ہے؟ فرمایا اگر تم نے یہ دین کا کام، نصرت نبوی اور دین کی مدد کو چھوڑ دیا اور دنیا کی طرف تم نے رخ کر لیا تو یاد رکھو اللہ تمہیں ناصرین محمدی سے نکال کر ناصرین دنیا کے اندر ڈال دے گا، تمہارا نام اہل دین کے بجائے اہل دنیا کا بن جائے گا، اور جب اللہ تمہارا نام دنیا داروں میں لکھ دے گا تو یہ تمہاری خودکشی ہو جائے گی، تم گویا زندہ ہو کر بھی مر جاؤ گے۔ یہ تفسیر ہے اس کی، اس لیے جو ہے جو کام دین کا کر رہے ہیں، جو نصرت کر رہے ہیں، جو مدد کر رہے ہیں وہ کرتے رہو، ہاں اپنی کھیتی اور دنیا بھی آباد کرو لیکن اس کو بھی نہ چھوڑو۔ ایک تو یہ موت ہوگی تمہاری، اور یہ موت بڑی خطرناک ہوگی، اس لیے کہ زہر پی کر مرنے والے کی خودکشی اتنی بڑی نہیں ہے جتنی کہ تمہارے دین کی یہ خودکشی ہو جائے گی۔ آج بھی کچھ لوگ ہیں جن کا ذہن یہ ہے کہ یہ علماء اپنی جگہ محنت کر رہے ہیں، مدرسے والے اپنی جگہ محنت
محنت کر رہے ہیں، یہ تبلیغ والے اپنی محنت کر رہے ہیں، اس لیے ہمیں اپنی دنیا میں پڑے رہنا چاہیے اور دنیا بناتے رہنا چاہیے۔ یہ جماعت والے اپنا کام کر رہے ہیں، یہ مولوی اور مدرسے والے اپنا کام کر رہے ہیں۔ اگر اسی سوچ کے آپ اور ہم رہیں گے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ خودکشی ہے، اور یہ خودکشی اس خودکشی سے بڑی خطرناک ہے جو زہر پی کر کے مر جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں تادم حیات دین کو عام کرنے والے بن کر کے رہنا چاہیے۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ اور دوسری خودکشی اس کے اندر یہ ہو جائے گی کہ اگر تم نے دین کا کام کرنا چھوڑ دیا تو چلو چلہ 4 مہینے کا مسئلہ نہیں، دوسروں میں آپ نہیں گئے، کم سے کم اپنی فیملی کو تو دین سے بچا رہے تھے، اپنے بچوں کو تو بچا رہے تھے، اپنے اڑوس پڑوس کو تو بچا رہے تھے۔ تم نے جب یہ کام ہی چھوڑ دیا تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ تمہاری اولاد بھی آوارہ، تمہاری بیوی بھی آوارہ، تمہارا اڑوس پڑوس ماحول بھی آوارہ۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ دنیا کی بھی خودکشی اور مار ڈالا تم نے، اور اپنے آپ کو بھی تم نے مار ڈالا۔ یہ اس آیت کا مطلب ہے، وہ جو تم سمجھ رہے ہو وہ مطلب نہیں ہے۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ۔ میرے بھائیو، یہ عظیم المرتبت کتاب، یہ مبارک کتاب جو یہاں پڑھائی جاتی ہے، حق تعالیٰ جل شانہ ان علماء کو اجر عظیم عطا فرمائے، جزائے خیر عطا فرمائے، بہترین بدلہ عطا فرمائے، اور ان کی محنتوں کو، کاوشوں کو میں نے جگہ جگہ جلسوں میں کہا کہ آپ کے لیے بول دینا آسان ہے، اشکال کر دینا علماء پر بہت آسان ہے۔ ان سے پوچھئے کہ صبح 5 بجے سے لے کر یہ لوگ بیٹھتے ہیں اور رات 8 بجے تک جو ہے ایسے جم کر کے بیٹھتے ہیں، کیا ان کو اپنی مشغولیت نہیں ہے؟ کیا ان کو اپنے کام نہیں ہے؟ کیا ان کی اپنی اولاد نہیں ہے؟ کیا ان کو اپنے بیوی بچوں کے تقاضے نہیں ہے؟ کیا ان کو سیر و تفریح کو جی نہیں چاہتا؟ کیا ان کا دل فرشتوں جیسا ہے کہ جن کے دل میں کبھی کوئی داعیہ ہی پیدا نہیں ہوتا باغ میں جانے کا، گاردن میں گھومنے کا؟ کیا ان کے دلوں میں یہ جذبات نہیں ہے؟ یقیناً جذبات ہے، لیکن امت کے بچوں کو بنانے کے لیے یہ اپنے آپ کو جمائے ہوئے ہیں۔ میں ان کو 30,000 50,000 بھی تنخواہ دے دوں، یہ کوئی تنخواہ نہیں ہے، اس لیے کہ جو محنت ہے اس کے نتیجے میں یہ کوئی چیز نہیں ہوا کرتی۔ حق تعالیٰ جل شانہ ان معلمین و متعلمین کو اخلاص کے ساتھ قرآن کریم کو پڑھنے کی، پڑھانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقیوں سے مالا مال فرمائے، اور حق تعالیٰ جل شانہ تمام شرور فتن بلاؤں سے اللہ اس ادارے کی اور جمیع اداروں کی، تمام علماء کی اللہ تعالیٰ پوری حفاظت فرمائے۔ وہ بچہ جو تاریخ احمد آباد پیش کر رہا تھا، مجھے بڑی خوشی ہو رہی تھی کہ ماشاءاللہ وہ تاریخ احمد آباد کم سے کم تمہارے کانوں میں ڈال دیں کہ تم جس جگہ رہتے ہو وہ مقام اولیاء ہے، یہ اولیاء کا مقام ہے۔ یہاں بڑے اور میں سمجھتا ہوں کہ اتنے حالات کے باوجود ہماری یہاں پر حفاظت کا ہونا اور ہمارے الا اللہ اور اللہ اکبر کے نعرے اور صداؤں کا لگنا، یہ ان اولیاء ہی کی برکت ہے، انہی بزرگوں کی برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ حفاظت فرما رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ اولیاء کرام کی بستی ہے، بڑی مبارک بستی ہے، جہاں پر بے شمار اکابرین اعظام سوئے ہوئے ہیں، بزرگان دین سوئے ہوئے ہیں، جن کی روحیں جو ہیں وہ تعالیٰ جل شانہ کے دربار میں مقبول ترین ہیں۔ وہ بزرگان دین یہاں سوئے ہوئے ہیں۔ الحمدللہ ان بزرگوں کا فیض بھی یہاں پہنچتا رہتا ہے۔ مجھے تو بہت کچھ باتیں کرنا تھا، لیکن میں تھکا ہوا ہوں، کئی راتوں سے میں سویا نہیں ہوں، مسلسل اسفار میں، سفروں میں چل رہا ہوں۔ میں نے تو مفتی طاہر صلی اللہ علیہ وسلم کو منع بھی کیا تھا کہ میں نہیں آؤں گا، لیکن ہمارے عزیز اور حبیب جو ہے نا پیچھے بیٹھے ہوئے، وہ ایسے بس گلے میں ہار ڈالتے ہیں، میں ان کے سامنے کچھ بول ہی نہیں سکتا ہوں۔ میں نے سر تسلیم کم کر دیا کہ بھئی آؤں گا، اور یہ ہمارے سپوت ہیں اسی فیضان القرآن کے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس سپوت سے بھی اتنی ہی محبت ہے، اس لیے پھر میں نہ نہیں کہہ سکا۔ حق تعالیٰ جل شانہ ہم تمام کو اخلاص کی دولت سے مالا مال فرمائے، اور حق تعالیٰ جل شانہ شرور فتن سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس مسجد کے، اس مدرسے کے جتنے ذمہ داران ہیں، میں سارے ذمہ داروں کو نہیں جانتا ہوں، اللہ تعالیٰ ان کو اجر عظیم عطا فرمائے، جزائے خیر عطا فرمائے، ان کی عمروں میں برکتیں عطا فرمائے۔ حق تعالیٰ ان کی اس کاوشوں کو، کوششوں کو، محنتوں کو، اور جتنے لوگ ادارے کا تعاون کر رہے ہیں، یہ سب ہم سب کے لیے، ان لوگوں کے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں۔ وصلی اللہ علی نبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ کیا کام ہے؟ درود شریف پڑھ لیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک
سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا وشفیعنا وسندنا مولانا محمد وبارک وسلم اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الدین واحشرنا یوم القیامۃ مع المتقین مع الایمان۔ اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے قصوروں سے درگزر فرما، ہماری سیاہ کاریوں سے معافی عطا فرما، ہماری جلوت و خلوت کو معاف۔ اللہ ہمیں عابدین میں سے بنا، ہمیں تائبین میں سے بنا، ہمیں سچے توبہ کرنے والے بنا۔ اللہ قدم قدم پر ہماری نصرت فرما، ذلتیوں سے ہماری حفاظت فرما، ذلتیوں سے ہماری حفاظت فرما، ذلتیوں سے حفاظت فرما، مظلومیت سے حفاظت فرما۔ اے اللہ جو بیچارے غلط مقدمات میں ہیں ان کو نجات عطا فرما، جو مسجون ہیں اللہ ان کو رہائی سبکدوسی نصیب فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہیں سب کو شفائے دائمہ مستمرہ عطا فرما، عافیت صحت عطا فرما۔ اللہ جو مرحوم ہو چکے ہیں سب کی قبروں کو نور سے منور فرما، سب کے درجات کو بلند فرما۔ اے اللہ ان علماء کی حفاظت فرما، اے الہ العالمین عوام و خواص کی حفاظت فرما، مدارس کی حفاظت فرما، مکاتب کی حفاظت فرما، خانقاہوں کی حفاظت فرما، مرکزوں کی حفاظت فرما، دعوت و تبلیغ کی حفاظت فرما، مرد و عورت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ مسلمانوں کے کاروبار کی حفاظت فرما۔ اللہ ہم میں آپس میں اتفاق و اتحاد نصیب فرما، اتفاق و اتحاد سے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس مدرسے کے لیے جتنے لوگ کوششیں کر رہے ہیں، جس طرح بھی کوششیں کر رہے ہیں، تجھے سب کچھ معلوم ہے۔ اے اللہ سب کے لیے اس مدرسے کے طلباء کو صدقہ جاریہ بنا دے، اس مدرسے کو صدقہ جاریہ